اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یوٹیوب کی طرف سے السلام علیکم۔ چند سال پہلے یوٹیوب پر ایک آواز نمودار ہوئی جس کی ویڈیوز دیکھ کر ہمیں انتہائی خوشگوار حیرت بھی ہوئی، کیونکہ شخص نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی خوشخبریاں اپنے خوابوں کے ذریعے بیان کریں، لیکن بعد کے آنے والے سالوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ شخص انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محمد قاسم نامی شخص کی، جس نے اپنے خوابوں کے ذریعے ایک عجیب و غریب نیریٹو لوگوں میں مقبول کر دیا ہے اور بڑی پاپولیرٹی اس کو اس وقت حاصل ہو رہی ہے۔ گو کہ اس کی پاپولیرٹی کے پیچھے کیا راز ہے، اس ویڈیو میں آج آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ماضی میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ہونے کے دعوے جن شخصیات نے کرے ان کا بھی تھوڑا سا ذکر ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیں، ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کریں اور کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بات کرتے ہیں محمد قاسم کی اور اس کے خوابوں کی۔ اس نے اپنے خوابوں کے ذریعے ایک جھوٹا نیریٹو لوگوں کو بتایا ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام نمودار ہوں گے تو پاکستان اور ترکی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کی خرافات اس نے بیان کر دی ہیں اپنے خوابوں کے ذریعے، جن کا کوئی سر و پیر نہیں بنتا۔ بات کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی۔ اس کا ایکسنٹ سن کر ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی کی یاد آتی ہے، جو اسی کی طرح صوبہ پنجاب کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی اس مکار، فریبی اور دغاباز شخص نے کیا کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہی حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ غرض یہ کہ اس دعوے کا مقصد بنیادی طور پر مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو روکنا اور ساتھ ساتھ خلافت کی جو تحریک اس وقت زور و شور سے جاری تھی اس کو بھی کمزور کرنا تھا، اور اس نے اپنے ریسزم کی بنیاد پر اپنے ارد گرد کافی لوگوں کو اکٹھا کیا۔ گو کہ اس کے حوارین کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ بہت سارے سکھ اس کے ساتھ مسلمانوں کا روپ اختیار کر کے داخل ہو گئے تھے، اور اب یہ جماعت انتہائی مقبول اور پاپولر دنیا میں ہوتی چلی جا رہی ہے، جس نے طاقت کے ایوانوں میں پاکستان میں پوری طریقے سے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ انہی لوگوں نے گریٹر پنجاب کا خواب دیکھا ہے، ساتھ ہی ساتھ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو پاکستان بنانے کی سزا دی گئی اور ان کا قتل عام کیا گیا۔ بہرحال یہ تاریخ کے کچھ واقعات ہیں جن کو ہم تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب ریجیمنٹ کے لوگوں نے مکہ میں 1924 میں گھس کر خانہ کعبہ میں گولیاں چلائی تھیں، کیونکہ اس وقت حسین بن علی نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور اسی طریقے سے خلافت اسلامیہ کی وہ امیدیں دم توڑ گئی تھیں جو اس زمانے میں بڑی پاپولر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ خاص طور پر ہندوستان میں خلافت اسلامی کی تحریک چل رہی تھی، جس نے یہ کوشش کر رہے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کا احیاء ہو سکے، لیکن بہرحال وہ تمام کی تمام امیدیں سعودی حکومت اور پنجاب ریجیمنٹ کی وجہ سے ناکام ثابت ہوئیں۔ 1915 میں بھی پنجاب ریجیمنٹ نے اپنے انگریز آقاؤں کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور بڑے لوگوں کو قتل کروایا۔ بصرہ کے محاصرے میں 1915 میں بڑی تعداد میں انہی فوجیوں نے اپنے انگریز آقاؤں کے لیے قربانیاں دیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو یہ تمام کے تمام تاریخ کے واقعات ہیں۔ ہم یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ محمد جون پوری نامی ایک شخص نے بھی جن کی پیدائش سن 1447 میں ہوئی اور جنہوں نے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر ان کی تحریک کو بھی کافی مقبولیت حاصل ہوئی تھی، لیکن پھر انہی گمراہ کن نظریات کی وجہ سے ان کا رد کر دیا گیا تھا اور لوگوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اسی طریقے سے 1883 میں محمد المہدی السوڈانی نامی شخص نے سوڈان میں محمد مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ساتھ ساتھ کہا کہ اس کی قیادت میں اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت انگریز سوڈان پر قبضہ حاصل کر چکے تھے اور خرطوم پر ان کی حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ان لوگوں نے چارلس گارڈن کی فوجوں کو شکست دی اور وہاں پر ایک مہدی اسٹیٹ قائم کی۔ مہدویہ نام کا یہ طبقہ آج بھی سوڈان میں
مقبول کہلاتا ہے۔ گو کہ ان کی نیت اچھی تھی، لیکن پھر بعد میں یہ گمراہی کا شکار ہوئے اور انہوں نے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی بنیاد پر ان کی تحریک کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی تھی مسلمان علماء میں۔ اب پھر ہم بات کریں گے جوہیمان العتیبی کی، جس نے سن 1979 میں خانہ کعبہ پر قبضہ کیا اور وہاں پر قتل عام کیا۔ گو کہ ان لوگوں کے بہت سارے مطالبات صحیح بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ گمراہ کن دعویٰ انہوں نے کیا کہ یہ محمد المہدی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا رد کیا، علماء نے رد کیا۔ گو کہ شروع میں علماء بھی کھٹک گئے تھے کہ کیا واقعتاً حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے، لیکن پھر بعد کے حالات اور واقعات نے ثابت کیا کہ اس شخص کی نیت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور پھر اس کو خانہ کعبہ میں جو ہے سیکیورٹی فورسز نے بعد میں مار دیا تھا۔ تو خیر بہرحال یہ واقعات ملتے ہیں اپنی جگہ۔ 1979 کے واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس موضوع پر ایک مفصل ویڈیو بنائیں گے اور ان واقعات کو بیان کریں گے، لیکن یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی سب سے بڑی نشانی سعودی عرب میں سول وار ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہوتا ہے سنن ابن ماجہ کی۔ ابھی ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں حدیث نمبر 4084 والیوم 5 سنن ابن ماجہ۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ ریفرنس ہم دکھا رہے ہیں آپ کو۔ حدیث نمبر ہی زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ مختلف اگر آپ ویب سائٹس کو جا کر دیکھیں تو وہاں پر جلدیں مختلف اویلیبل ہیں، لیکن حدیث نمبر ٹیلی کرتا ہے، بالکل کریکٹ ہوتا ہے، اس لیے حدیث نمبر 4084 کو ہی دیکھیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تمہارے خزانے کے قریب 3 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گے، جن میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، پھر وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ یہاں واضح یہ بات کی گئی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ایک سول وار شروع ہوگی۔ جی ہاں، عرب کی سرزمین پر وہ سول وار ہوگی، خانہ کعبہ کے ارد گرد ہوگی، جس میں خانہ کعبہ کو نقصان ہوگا، ثم معاذاللہ یہ واقعات پیش آئیں گے، لیکن پھر مشرق کی سمت سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تمہارا ایسا قتل عام کریں گے کہ اس طرح کا قتل عام کسی قوم کا نہیں ہوا ہوگا۔ مشرق میں اگر خانہ کعبہ کے دیکھا جائے تو ریاض ہے، یعنی سعودی حکومت بھی اس قتل عام میں ملوث ہوگی، ساتھ ساتھ اس کے مشرق میں اگر دیکھا جائے تو بلیک فلیگز نکلیں گے، یہ اس حدیث میں ملتا ہے، یعنی مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے۔ یہ کالے جھنڈے فیک مہدی کے ساتھ ہوں گے، فیک مہدی اس میں موجود ہوگا، اور جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب یہ محمد قاسم نامی شخص یا کوئی اور شخص اس دجالی قوتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، جن کی پرانی تاریخ بھی یہ رہی ہے۔ 1857 کی تاریخ پڑھ لیجئے یا دیگر دوسری تاریخیں پڑھ لیجئے، آپ کو صاف یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہمیشہ انگریزوں کے ساتھ رہے، اسلام مخالف ایجنڈا رہا، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کسی بھی طریقے سے فیک مہدی کو لے کر جائیں اور وہاں پر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ امام مہدی علیہ السلام جن کا ظہور اس وقت ٹائم ہو چکا ہوگا اور وہ خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوں گے، پناہ لیے ہوئے ہوں گے، یہ لوگ یہ باتیں کہیں گے کہ چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تو خراسان سے آنے والے جھنڈوں میں ذکر ملتا ہے کہ وہ خراسان کے لشکر میں شامل ہوں گے، اس لیے جو خانہ کعبہ میں مہدی علیہ السلام موجود ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، بلکہ اصلی والی مہدی ہمارے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے لڑائی ہوگی۔ لیکن پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ بات ثابت کر کے رہیں گے کہ اصلی مہدی علیہ السلام کون ہیں، اور کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں نظر آتا کہ کوئی بھی غیر عربی شخص امام مہدی علیہ السلام ہوں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ عربی ہوں گے، عربی بولتے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ تعلق ان کا کہاں سے ہو سکتا ہے، اس پر کوشچنز ہیں، یہ ڈسکشن کے قائل ہے۔ اگر کوئی ہمیں اس حوالے سے کوئی مزید احادیث دینا چاہے تو ضرور دیجیے، ہم غور کر کے آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک محسوس یہی ہوتا ہے کہ ان کا تعلق عرب کے کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص غیر عربی یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام عربی بولنے والے شخص ہوں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ عربی بولتا ہے، چاہے وہ عربی
نسل کے لوگ ہوں یا غیر عربی نسل کے ہوں، اجمی ہوں، تمام کے تمام اس وقت عربی پر متفق نظر آتے ہیں، اس لیے بہت پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام عربی ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے منہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ محمد المہدی ہے، یعنی محمد عبداللہ ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، تو یہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس پر لعنت ہو اللہ کی، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کبھی بھی اپنی منہ سے دعویٰ نہیں کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، وہ اسپیشلسٹ ہوں گے جو ان کو پہچانیں گے، اور وہ حالات، وہ مخصوص حالات پیدا ہوں گے جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، ایون کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی خود نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ مہدی ہیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح کر دیں گے اور پھر ان کے دل کو ایمان سے بھر دیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کا بار ان پر ڈال دیا جائے گا۔ مزید پڑھتے ہیں، جب تم مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کرنا، اگرچہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور ہدایت کا مرکز ہوگا۔ یہ بات بھی کہی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ملتی ہے، راوی کہتے ہیں پھر میرے استاد نے ایسی چیز کا ذکر کیا جو مجھے یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کرنا، اگرچہ تمہیں برف کے اوپر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور ہدایت کا مرکز ہوگا۔ اب اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے کہ برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کسی اور ویڈیو میں اس موضوع پر بھی بات کی جائے۔ یہ انتہائی دلچسپ اور تحقیق کے لیے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی اپنی رائے دیجیے کہ برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانے سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ اشارے موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فیک مہدی سے، خاص طور پر فیک لوگوں سے اور دجالی قوتوں سے، اور یہ فیک بلیک فلیگز جو نمودار ہوں گے، جو مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت ان لوگوں کو اپنا راہ نجات تصور کر چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے نجات دہندہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں مسلمان امت کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو ان کے پیچھے ان کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آمین ثم آمین۔